خدا یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح نام میں تمام ویورز کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پاسٹر بی ایم جارج ہے اور خدا باپ کا شکر، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ خداوند کے بڑے عظیم خادم پاسٹر وکٹر ایمینول صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی ہے اور وہ عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق یونیورسل گاسپل اسمبلی آف پاکستان سے ہے اور خدا نے اپنے بندہ کو یہ شرف بھی دیا کہ وہ کئی دوسرے ممالک میں بھی وہ کلام سیکھنے کے لیے اور انجیل سنانے کے لیے جا چکے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ ایک بہت اچھے بائبل کے ٹیچر بھی ہیں اور پریچر بھی ہیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو۔ آج ہم بلاوے پہ بات کر سکے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یہ پروگرام خاص کر جو ہے خادموں کے لیے ہے کہ خدا نے کیسے خدا کے خادموں کو اپنے پاک بلاوے سے بلایا ہے۔ اس طرح سے کہ میں خدا کے خادم سے بلاوے کے تعلق سے بات کروں، میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو یسوع مسیح میں ہم پر ازل سے ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے خادم سے پاک بلاوے کے بارے میں بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں پہ پولس رسول پاک بلاوے کی بات کرتا ہے، یہ کون سا بلاوا ہے جس کی وہ بات کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، اور پھر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے چیئرمین پاسٹر دانش پیٹر اور ان کے ساتھ جو ٹیم ورکر ہیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں، جن کے سبب سے یہ ممکن ہوا کہ خدا کا کلام ریکارڈ کر کے تمام ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے پیش کر سکوں اور دوسروں کے لیے، سننے والوں کے لیے برکت کا باعث بن سکوں۔ تو میں بات کروں گا بلاوے کے تعلق سے، اور خدا نے ہمیں اس زمین پر کسی مقصد یا کسی پرپس کے لیے بلایا ہے۔ تو جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جب اس نے خدمت شروع کی تو اس نے شاگردوں میں سے، بہت سارے شاگرد تھے اس کے، تو اس میں سے اس نے 12 کا چناؤ کیا، اور کلام میں لکھا ہے اس نے ان میں سے 12 کو بلایا، پھر ان کو چنا اور پھر ان کو رسپانسبلٹی دی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی، اور جب وہ ذمہ داری پوری کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب تک ہم اس زمین پر ہیں، خدا نے ہمیں بلایا ہے پاک بلاوے سے، تاکہ ہم اس کے چناؤ میں آئیں، اور چناؤ میں آنے کے بعد وہ ہمیں ایک رسپانسبلٹی دیتا ہے، ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو جو خدا کے کلام کی ہے اس دھرتی پر پورا کرنا ہے۔ اور پھر جب تک ہم اس زمین پر ہیں، ہمیں اس بلاوے کو، پاک بلاوے کو ثابت بھی کرنا ہے، جیسے خدا کے کلام میں پطرس کے دوسرے خط میں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ 2 باتیں یہاں پر ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، اور وہ ہے ہمیں اپنے بلاوے کو پروو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے دوسروں کے لیے رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے
آنے والی نسلیں, کمنگ جنریشن جو ہے وہ ہمیں فالو کرے اور اس کے مطابق وہ خدا کے کلام کی تابعداری کریں اور وہ اس بلاوے کو سمجھیں اور وہ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اس کا بڑا اجر اور ریوارڈ ہے, اس کی بڑی عزت اور آنر ہے جو خدا کے بلاوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پطرس نے اپنے خط میں اس بات کو لکھا ہے کہ اے بھائیو, اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو, کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھوکر نہیں کھاؤ گے, دوسری بات یہ ہے کہ خدا بڑی عزت اور بڑے آنر کے ساتھ آپ کو ابدی بادشاہی میں داخل کرے گا. یہ چیزیں ہمیں انکرج کرتی ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور ہم خدا کے کام کو شب و روز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں, خدا کا کلام پڑھیے, اس میں خدا کے کلام کی راہیں ہیں, خدا کے کلام کی روشنی ہماری زندگی کے لیے ہے اور خدا جو ہمیں رسپانسبلٹی دیتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں اس بات کے لیے بیدار کرتا ہے. تو خدا نے اپنے خادموں نبیوں کے وسیلہ سے ہم سے باتیں کی ہیں تاکہ جو چیزیں خدا چاہتا ہے وہ ہم کریں, اور اس کے بعد خدا جو ہمیں عزت اور آنر یا ریوارڈ دینا چاہتا ہے وہ بھی اس کام کے سلسلے میں ہمیں دینا چاہتا ہے. جی پاس صاحب. پریز گاڈ. خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ خدا جو بلائے ہوئے خادم ہیں ان کو وہ اور بلیس کرتا ہے اور ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے, کیونکہ جو بلائے گئے ہیں, کیا پاسٹر صاحب جو بلائے ہوئے خادم ہیں بائبل کے مطابق ان کا کیا کردار ہے؟ اگر وہ کلام کی باقاعدہ سٹڈی کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک ذمہ داری کی جگہ پر ہیں. خدا کے خادم جو ہیں ایک ذمہ داری کی جگہ پر ہیں اور ان کے ذمے خدا کا کلام لگایا گیا ہے. تو اگر وہ اس کلام کو پڑھتے ہیں, اپنے لیے دوسروں کے لیے پریزنٹیشن دیتے ہیں اور خود ان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے, وہ انکرج بھی ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں عزت اور آنر دینا چاہتا ہے, اور اس نے نہ صرف ہمیں عزت اور آنر دی ہے بلکہ ابدی جلال میں وہ ہمیں داخل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے بھی میں خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا. اور یہاں پر پطرسی کے خط میں جو پہلا خط اس نے چرچ کو لکھا ہے, ان کو انکرج کیا ہے, ان کا حوصلہ بڑھایا ہے, اور پہلے ہی چیپٹر میں یہ بات اس نے کہی ہے کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. اس نے پہلے بلایا, پھر اس نے ہمیں زندگی دی, اور پھر اس نے ہمیں خدا کے غیر فانی بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھا رہنمائی بھی دی ہے اس نے ہمیں. تو اس رہنمائی کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کلام سنتے ہیں لیکن کلام کا یقین نہیں کرتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہم کلام سنتے ہیں تو ہمیں اس کا یقین بھی کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ خدا کا کلام ہے, یہ ٹرو ہے, اور اس میں ہمیں ابدی زندگی ملتی ہے, ہم خدا کے جلال میں داخل ہوتے ہیں. تو میں 5واں باب اسی کتاب میں اس کی 10ویں آیت پڑھوں گا. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے, زندگی کے ہر شعبے میں خدا ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے. جب ہم بلائے جاتے ہیں تو خدا ہم پر مہربانی کرتا ہے. جب ہم اس کا کام کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے, ہماری عزت بھی ہوتی ہے, ہمیں آنر ملتا ہے, اور پھر خدا ہماری ساری زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں وہ بلیس کرتا ہے. لکھا ہے, اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں ابدی جلال کے لیے بلایا ہے. کیوں بلایا ہے اس نے ہمیں؟ اس نے ہمیں ابدی جلال میں داخل کرنا ہے. جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں, ان پر غور کرتے ہیں, کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, تو پھر ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے, ہم انکرج ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے. خدا ہمیں اپنے ابدی جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے. اور جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں, جب ہم خدا کے کلام کو لیتے ہیں اور اس
अपने काम को प्रूव करते हैं, अपने बुलावे को प्रूव करते हैं, तो फिर खुदा का कलाम इस समत में भी हमारी रहनुमाई करता है कि थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, क्योंकि जब तक हम इस जमीन पर हैं जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल आते हैं, लेकिन ये जिंदगी मुख्तसर है। इस मुख्तसर जिंदगी में अगर हम दुख उठाते हैं, मुसीबतों में जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस पाक बुलावे से खुदा ने हमें बुलाया है, वो ना सिर्फ हमें बुलाता है बल्कि हमें इंकरेज भी इस ज़मीन पर करता है, और फिर रिवॉर्ड, इज्जत, ऑनर खुदा में अब्दी जलाल के लिए उसने हमें बुलाया। और ना सिर्फ इस बात के लिए, जब तक हम इस बदन के वतन में हैं हमें दूसरों को भी इंकरेज करना है, दूसरों का भी हौसला बढ़ाना है, ताकि जिंदगी के इस ट्रैक पर जिसमें खादम चल रहे हैं, बुलाए हुए चल रहे हैं, वो लोग भी जो इन बातों को सुनते हैं, जो फैसला करते हैं कि हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा रिवॉर्ड है। जो बुलाता है, मुकद्दस करता है, जिम्मेदारी देता है, तो वो जिम्मेदारी क्या है? कलाम में आगे लिखा है, थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल, कायम और मजबूत करेगा। खूबसूरत बात है कि जब उसने हमें बुलाया है तो कलाम हमें बताता है कि वो तुम्हें कामिल करता है, ब्लेमलेस बनाता है। खुदा का कलाम इस समत में हमारी रहनुमाई करता है। किन की रहनुमाई? चर्च की, पास्टर्स की, एवेंजलिस्ट की, खिदमत गुजारों की रहनुमाई करता है। और आने वाली जो कमिंग जनरेशन है, वो जब कलाम सुनते हैं, वो अब खादमों को अपने आइडियल्स बनाते हैं कि ये खुदा का काम कर रहा है, खुदा इसको ब्लेस करता है। तो हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज सामीन, खुदा का खादम आप बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहा था कि खुदा जो बुलाए हुए हैं खादम, उनको वो कामल करना चाहता है कि वो कामल बने। इस बात को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप मत कहीं जाइएगा, देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। वेलकम बैक। सो नाजरीन, हम बात कर रहे थे बुलावे के तलक से, जैसा खुदा का खादम हमें बता रहा था। अब इस तरह से कि मैं खुदा के खादम से अगला क्वेश्चन करूं, हम खुदा के कलाम में से फिर एक अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में पढ़ूंगा। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। पास्टर साहब, सवाल यह है कि खुदा तो खादमों को बुलाता है जी। अब यहाँ पे जो मेन नुक्ता है, खुदा की पाक मर्जी है कि जिसने हमें बुलाया है उसी तरह हम भी पाक बने। बाज ऐसे हैं जो बुलाए हुए हैं। अब कामे मुकद्दस में से आप हमें बताएंगे कि कई ऐसे बुलाए हुए हैं लेकिन उन्होंने अब पाकीज़गी के मेयार को कायम नहीं रखा और अपने करैक्टर के मेयार को भी उन्होंने कायम नहीं रखा। सो बुलाए हुए तो हैं लेकिन उन्होंने करैक्टर पर तवज्जो नहीं दी और पाकीज़गी पर तवज्जो नहीं दी। तो हमें कलाम मुकद्दस में से ऐसे लोग आप बता सकते हैं? क्योंकि दो तरह के लोग हैं कि बुलाए हुए तो सब हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। अब इसमें से व्हाट इज डिफरेंस? एक बार फिर हम खुदा का शुक्र करते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है कि मैंने पहले भी इसके ताल्लुक से बात की है खुदा उनके कलाम में से कि हमें इस ज़मीन पर सबको, क्योंकि खुदा का कलाम सबके लिए है, तो हमें सबको जितने भी खिदमत में हैं, बुलाए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं, उन सबको हमें अपनी इस बुलावे को प्रूव करना है। तो अगर कुछ लोग डी ट्रैक हो जाते हैं, इस बुलावे में कायम नहीं रहते, तो ये उनका पर्सनल मामला है कि उनको किस तरह खुदा के साथ कामलियत में बढ़ना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो बुलाए तो गए हैं। जैसे खुदा के कलाम में एक खूबसूरत सिचुएशन है, मिस्र में से एक तवील अरसे के बाद बनी इस्राएल कौम निकली थी, लेकिन उसके ताल्लुक में ये बात लिखी हुई है कि निकले तो वो थे
لیکن ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہیں تھا، اگرچہ وہ ان میں شریک تھے، وہ آ رہے تھے، ایک منزل کی طرف جا رہے تھے۔ تو خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ اکثروں سے خدا راضی نہیں تھا، یعنی دو کیٹیگری کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو بلاوے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو لاپرواہی سے خدا کا کام بھی کر رہے ہیں اور دنیا داری کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب خداوند یسوع مسیح تخت عدالت پر بیٹھے گا، کیونکہ اب وہ، جیسے کلام میں ایک بات خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ فصل کے ساتھ، اچھی فصل کے ساتھ برے دانے بھی کوئی بو گیا ہے، تو وہ ایک وقت آئے گا جب وہ جدائی کا کام شروع کرے گا۔ تو اس ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وہ بھی چلتے ہیں، بلائے تو گئے ہیں لیکن اس بلاوے کے مطابق وہ چال نہیں چل رہے، لیکن خداوند ایک وقت تک ان کا انتظار کرے گا۔ جو پاسٹر صاحب نے ہمیں بات بتائی ہے کہ ایک جو بلایا ہوا شخص ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور کلام مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا، وہ بلائے گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا اسکریوتی ہے، بلایا ہوا تو تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں پاکیزگی کے معیار کو قائم نہیں رکھا، اور پھر اس نے اپنا کریکٹر جو ہے وہ بھی بلائے جانے کے مطابق نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ چور بھی تھا، ٹھیک ہے، اور بھی اس میں بہت سی باتیں تھیں۔ تو اس لیے ہمیں جو بلائے گئے ہیں انہیں پاکیزگی اور اپنے چال چلن پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاسٹر صاحب، کیا پرانے عہد نامہ میں بھی ایسے کوئی شخص ہے جو بلایا تو گیا ہو لیکن اس نے اپنے اس بلائے جانے کے بلاوے کو، کالنگ کو وہ برقرار نہ رکھ سکا؟ جی، جیسے نئے عہد نامے میں بھی لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت سے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن ان میں سے چناؤ جو ہے بلائے ہوئوں میں سے، جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی بات کی کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 ہی شاگرد نہیں تھے بلکہ بہت سارے شاگرد تھے، لیکن ان سارے شاگردوں میں سے صرف یسوع نے 12 کا چناؤ کیا۔ تو جن کا چناؤ ہو جاتا ہے ان کو خدا کے کلام کے مطابق اس لائق طور پر چلنے کی ضرورت ہے جس بلاوے سے، پاک بلاوے سے وہ بلائے گئے ہیں۔ تو جیسے زبور نمبر 65 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جس کو خدا بلاتا ہے اور برگزیدہ کرتا ہے، پریز گاڈ، زبردست، جس کا چناؤ کرتا ہے۔ تو چناؤ ہونا ایک زبردست بات ہے۔ خدا نہ صرف انسانوں کو بلکہ جگہوں کو بھی چنتا ہے، جیسے ان کا بھی چناؤ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اپنے لیے، وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کو مخصوص کرتا ہے۔ جیسے زبور نمبر 132 کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پیچھے میں ایک چھوٹی سی سٹوری بھی آپ کو خدا کے کلام میں سے سنانا چاہوں گا کہ خدا جو ہے اس نے جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا تو ملک کنعان یعنی اسرائیل میں کوئی 7 قومیں آباد تھی جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، بت پرست تھے اور خدا کے احکام اور کلام کے اگینسٹ چلتے تھے۔ تو خدا نے اس جگہ کو اپنے لوگوں کے لیے، جن کو بلایا، جن کو چنا اور ان کو ایک خوبصورت بابرکت ملک دیا۔ جب وہ راستے میں ہی تھے تو خدا نے ان سے کہا تمہارا خدا تمہیں ایک اچھے اور بابرکت ملک میں لیے جاتا ہے جہاں ہر چیز با افراد ہے، میں نے اس ملک کو چنا ہے۔ جیسے زبور کی کتاب میں زبور نمبر 132 کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس کو چنا ہے، میں نے اس کو پسند کیا ہے، میں وہی رہوں گا، وہ میری ابدی آرام گاہ ہوگی۔ تو خدا جب انسانوں کو چنتا ہے تو خدا ان کو اپنے ساتھ ابدیت میں لے جانا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خدا کے ابدی جلال میں داخل ہونے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آپ خدا کے خادم نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ جو بلائے گئے ہیں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ان کو جو بلائے گئے ہیں ان کو
पाक बनना है और अपना किरदार जो है वो ठीक रखना है, ताकि लोग जाने कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये बुलाए हुए लोग हैं और इनकी ज़िंदगी से यीशु मसीह नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, जो बुलाए गए हैं, अगर उन्होंने अपने किरदार पर तवज्जो ना की और पाकीज़गी पर तवज्जो ना की, तो फिर जो वो बरगज़ीदा नहीं बन सकते। बुलाए हुए तो हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। हमें उन बरगज़ीदों में शामिल होना है, ताकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं तो फिर हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं खुदा के खादम के लिए, पास्टर विक्टर इमैनुअल साहब के लिए, जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हमें बुलाए जाने पर और पाकीज़गी पर हमें खुदा के कलाम से बातें बताई हैं। और हम ये भी बताया है कि जो बुलाए गए हैं, खुदा की नज़र में उनकी क्या इज़्ज़त है और क्या खुदा उनके लिए प्लान रखता है, क्योंकि खुदा उनके लिए बहुत अजर रखता है। सो खुदा बाप का हम शुक्र अदा करते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब हम नाजरीन के लिए और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए हम दुआ करेंगे, और हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा उनमें से भी जिनको बुलाता है वो अपने बुलाए जाने पर गौर करें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक रहीम बाप, हम सबको सुनने वालों और सुनाने वालों पर चाहता हूँ कि तेरा फजल हो। ऐ खुदा, तेरे फजल की हमें बड़ी ज़रूरत है। और ऐ खुदावंद खुदा, तेरा कलाम हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें इनकरेज करता है, हमें तसल्ली देता है। और ऐ खुदावंद अपनी ज़िंदगी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ज़िम्मे खुदावंद आपने लगाई है, मैं उन तमाम नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इन तमाम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और जो कुछ भी खुदावंद तेरा कलाम पेश किया गया है, सुनने वालों पर खुदावंद तेरा पुरफजल हाथ हो। और मैं खुदावंद दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद इस टेलीविज़न चैनल के चेयरमैन पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनके तमाम वर्कर्स के लिए, और ऐ खुदावंद इसी तरह तेरे खादिम के लिए, मैं खुदावंद पास्टर BM जॉर्ज के लिए, ऐ खुदावंद तेरा पुरफजल हाथ चाहता हूँ, यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आप खुदा बाप का शुक्र हो। आप नाज़रीन, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को आप देखें और लाइक करें, और पास्टर दानिश पीटर और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए दुआ करें, ताकि इस मीडिया के थ्रू दुनिया भर में खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम पहुँचे। सो देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।